إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ومن مات على حب آل محمد مات فهو شهيدا مات فهو مؤمنا مات فهو على أهل السنة والجماعة أو كما قال رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد زمد صلاة حضرات سامعین اج ماہ سفر المظفر شریف دی 28 تاریخ ہے اور 28 سفر نو یوم شہادت ہے حضرت شہزادہ گلگوئے کعبہ راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول آل رسول نور دیدہ مولا علی المرتضیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن پاک سرکار دا یوم شہادت ہے یعنی 28 سفر نو اسا جنہ پیار امام حسین پاک نال کرنے ہیں اتنا ود کے امام حسن پاک نال بھی کرنے ہیں کیونکہ امام حسین واسطے بھی محترم نے امام حسن مجتبی فضائل دیاں تقریباً جتنی حدیث طیبات نے رسول اللہ علیہ السلام دیاں وہ دونوں شہزادیں دی فضیلت برابر نے سرکار نے دونوں نو کندھیاں تے بٹھایا ہے حضور نے دونوں نو اٹھا کے زانواں تے بٹھایا ہے پھر نبی پاک سرکار نے دونوں نو دعا دیتی ہے یعنی عقیقہ کیتا ہے سرکار نے تے دونوں دا کیتا ہے 7ویں دن تے دونوں دے عقیقے واسطے صدقے دی وہی صورتحال رہی ہے یعنی مطلب سر مبارک منڈوا کے چاندی خیرات کرنا عقیقہ کرنا دو نر جانور منگوا کے انہوں دے نام دے ذبح کرنا یعنی سارے معاملات دونوں دیاں مبارک فضیلتاں اکو جیسیاں نے ستم کیتا جاندہ ہے آپ دی ذات اقدس نال کے صرف امام حسین سرکار دا ذکر کر کے حسن پاک دا ذکر نہیں کیتا جاندہ امام حسین پاک بھی شہید نے اور امام حسن بھی شہید نے
لہذا الحمدللہ اسا جویں امام حسین پاک دا ذکر کرنے انجے امام حسن پاک دا بھی ذکر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت نو ہمیشہ آباد شاد فرمائے۔ اپنے واسطے دعا کیتا کرو اللہ مسلک مہذب تے مسلک حقہ تے ہمیشہ قائم دائم ثابت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادیاں چکے کندھے آتے بٹھایا۔ امام حسن پاک دی چکے شہادت جڑی او 15 رمضان شریف 4 ہجری ہے اور آپ دی شہادت 50 ہجری ہے، یعنی 47 سال دی مبارک عمرچ آپ دنیا تو تشریف لے گئے۔ سب تو اہم بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نو 5واں خلیفہ تسلیم کرنا پوے گا۔ جی اسلام دے 5ویں رسول اللہ علیہ السلام نے 5ویں خلیفہ نے 5ویں خلیفہ نے، اس تو بغیر اسلام دی سچی تے سچی تے حقیقی تاریخ مکمل نہیں ہوندی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوئے گی، میرے خلیفہ شرعی احکام دا نفاذ کرنگے، اس تو بعد پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی، جن امارت کیا جاندہ ہے، حکومت کیا جاندہ ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سرکار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شہادت پاک ہوئی تھے، 29 سال 6 مہینے ہو گئے سن نبی پاک سرکار دے وصال شریف نو۔ 6 مہینے سن امام حسن پاک دے دستے حق مبارک تے بیعت کر کے آپ نو امیر المومنین مقرر کر دیتا گیا۔ سیدنا امام حسن پاک نے 6 ماہ خلافت کی تھی اپنے سونے نانے پاک دا فرمان پورا کرنے واسطے کہ 30 سال تک میرے بعد خلافت ہوئے گی، تے خلافت دا کون دا اسی جنہوں نے سونے نبی پاک نے گھر جا کے پاک کیتا ہے یا نبی پاک نے گھر بلا کے پاک کیتا ہے؟ انہوں نے 2 حضور سسر نے جناب ابو بکر تے عمر تے 2 نبی پاک دے داماد نے جناب عثمان غنی تے جناب مولا علی پاک رضوان اللہ تعالی علی مجمعین واردانو۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک کی سن، چونکہ حضرت امام حسین سرکار تو آپ بڑے سن، آپ تا اکسی آپ نو خلافت دیتی گئی۔ آپ نے پہلا کام میں کیتا کہ صفین دی جنگ جڑے آپ دے بابے علی پاک دے مقابلے حضرت امیر معاویہ آئے سن، جنگ لڑی، آپ نے سب تو پہلا کام کیتا انہوں نے معاف فرما دیتا، معافی دے گے، اچھی روایت کام کی تھی۔ بہت ایتھوں آگے اسلام دی تاریخ سے بہت بڑا بگاڑ ہے۔ دیکھو جی حضرت امام حسن نو زہر دیتا آپ دی بیوی نے، جدہ نام سی جعدہ جیم عین دال ہے، اور وہ یزید نے شادی کرنا چاہتی سی، سب غلط روایت ہے، پڑھ کے تاریخ ویکھو کہ یزید نے شادی کی تھی امام حسن پاک دی بیوی نے، ہووے سبت پیغمبر دی بیوی، ہووے رسول اللہ علیہ السلام دے نواسے دے حرم وچ رہن والی، جنہ دے جسم اطہر تے رب گندی مکھی نہیں بہن دیندا، کوئی ناپاک تے غلط ارادی والی عورت انہاں دے گھر کیویں آ سکدی؟ انہاں دے گھر جھاڑو دین والی فضا 30 سال رہے تے او قرآن تو بغیر گل نہیں کردی، تے جڑیاں انہاں دے نکاح تے مبارک حرم وچ آ جاندیاں نے انہاں دا مقام کنا اعلیٰ تے بالا ہوے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ حضرت برادر اصغر امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولیا، فرماندے نے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، جنہ دے گھر جبریل پاک بغیر اجازت تو نہیں ہوندے، انہاں گھر ایسی غلط عورتاں نہیں رہ سکدیاں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، بولو تساں بھی میرے نال پڑھو، اپنا عقیدہ ظاہر کرو، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نالے امامہ پاکاں دے نام تو جناب نیازاں ونڈنیاں تے کھانیاں، نالے جناب انہاں دے محب ہون دا دعویٰ کرنا، تے نالے انہاں دی مبارک تے پاک بیویاں تے ازواج مطہرات تے غلط الزام لگانے۔ خبردار، محبت نہیں انہوں منافقت کیا جائے گا۔ امام حسن رضا نے بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے، فرماتے نے اہل بیت پیغمبر سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ جڑے بندے بول دیو میں تہاڈے نال مخاطب ہاں، تجھے تے مجبور نے، لعنت اللہ علیکم۔ محبت دے دور و خندن ایک یار نال پیار ہوندا ہے، ایک یار دے دشمن نال دشمنی رکھنی پیندی ہے۔ جڑے پاک نبی دی آل اصحاب ازواج بنات دے دشمن نے، انہاں اُتے سختی دے لہجے وچ لعنت پانا وی ایمان دے کامل ہون دی نشانی ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سنو جناب حدیث کریمہ، میرے کونین دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضور بخاری شریف دی حدیث، راوی کون نے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی نے نبی پاک سرکار دے یار غار یار مزار سفر تے حضر دے ساتھی فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الى جنبه وهو يقيل على الناس مرة عليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال رسول الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، 14 صدیاں بعد اج بھی جدو نبی پاک دی زبان پاک دے مبارک جملے پڑھے جاندے نے، فضاواں رحمت نال معطر ہو جاندیاں نے۔ سن کے آکھو سبحان اللہ۔ حضور کریم علیہ السلام دے یار جناب صدیق پاک، سبحان اللہ۔ شان حضور دی آل دی تے زبان نبی دے اصحاب دی، وہ بھی او صحابی رسول جنہ دے بارے بہت ہی تکلیف ہوندی ہے، جنہ تو زیادہ چڑ چڑ دی جی۔ ابو بکر نے نبی دی آل دا حق ماریا، تساں اے جناب روایت جدوں بھی بیان کرنی ہے تانوں راوی ابو بکر دا نام لینا پوے گا، دسنا پوے گا۔ ابو بکر صدیق نے سانوں دسیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان منبر پاک دے، امام حسن مجتبی گئے، حضور پاک نے منبر تے بٹھا لیا۔ سرکار کدی حسن ول ویکھدے نے، کدی امت ول ویکھدے نے۔ میرا دل آندا ہے نبی پاک اشاریاں وچ سمجھا رہے ہون گے، اشارتن کنایتن معنن ظاہرن باطنن، حال حال دے نال کونین دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل دا پیار سکھایا، سمجھایا، پڑھایا۔ حضور پاک کدی حسن پاک ول ویکھدے نے، کدی مجمع ول ویکھدے نے۔ فرمایا فرماندے نے وَهُمَ يَقِيلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، سرکار بار بار ویکھ رہے نے، اور نبی پاک سرکار نے فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، فرمایا سننے والے ہو میرا بیٹا سردار ہے، اے سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا دی شان ہی ہوے گی مسلمانہ دے دو بڑیاں گروہاں دے اندر لڑیاں گروہاں صلح کرائے گا، عظیمتین فئتین۔ فرمایا سر تے ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا ہوئے گا او بیٹا تیرے اندر میں او علم تے جرت تے شجاعت تے برکت تے کرامت رکھ چلے آواں، تیری 47 سال دی عمر ہوئے گی، بڑیاں عمرہ والے تیرا احترام بھی کرنگے، تیرے فیصلے دا اکرام بھی کرنگے۔ اے امام حسن مجتبی
حضور انہوں سید فرما رہے نے اج کچھ سید تو میں سید آکھاں گے بڑا راضی ہوئے گا جی بڑا خوش ہوئے گا تسی مودی تعظیم کرو گے یار پورا زمانہ ادب کردہ ہے ہر بندہ انہوں سید مندہ ہے لوگو امام حسن مجتبیوں نے جنہوں سید کسی دنیا دار نے نہیں آکھیا خود رب دے یار نے فرمایا ہے اس صفت پیغمبر نے کلا کے اچھا پھر سنو سرکار نے دوانو دعا دیتی فرمایا میرا حسن اللہ نے انہوں صفت حلم دیتی ہے میرے حسین نو اللہ نے صفت شجاع دیتی ہے اور اگلے پہ فرمایا میرا حسن میرے سر تو لے کے ناف مبارک تک میرے مشابہ ہے حسین ناف مبارک تو لے کے پیرہ مبارکہ تک مشابہ نے خبردار تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے اللہ کو سلامت رکھے سونا پڑھ دے پیو تو ہے اینے سب گھرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا اچھا سنو ایک اندر بڑا خوبصورت نکتہ ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا سر مبارک تو لے کے پیٹ مبارک تک حسن میرے مشابہ ہے جڑی صفت حلم ہوندی او دا تعلق سینے نال ہوندا ہے حضور جڑی جناب ان کیٹیگری عطا فرمائی سینے والی صفت حلم بھی ہوئی عطا فرمائیے اور شجاعت دا تعلق قدماں نال ہوندا ہے پائے اس بات تے تکڑیاں ہو کے جم جانا ٹک جانا کسے گل تے کھلو جانا او فرمایا میرے پتر یعنی میرے نواز حسین اللہ پاک نے عطا فرمائیے اللہ والے ساری دنیا دے بلکہ صحابہ پاک اندر بڑے بڑے شہید نے امیر حمزہ سرکار بھی سید الشہداء نے اور بڑیاں بڑیاں دردناک شہادتاں صحابہ پاک دیاں پر جیڑی عظمت تے شہرت تے عزت تے کرامت حسنین کریمین دواں شہادت نواسیاں دی شہادت نو ملی ہے ایک کسی اور دی شہادت نہیں ملی علماء فرماؤندے نے اس واسطے حسن حسین دی شہادت اصل وچ نبی پاک دی شہادت ہے کیونکہ امام حسن پاک سر مبارک تو لے کے پیٹ تک نبی دے مشابہ نے اور پیٹ مبارک تو لے کے قدمین شریفین تک حضرت امام حسین حضور دے مشابہ نے انج کہہ لو حسنین دی شہادت سونے مصطفیٰ دی شہادت ہے تائیوں تے جناب عظمت دنیا کہہ رہی ہے قیام حشر تک آنکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا بانی تے بنیا لا الہ والا حسین قاسم پاس دے کے بھی سید نہ ہاریا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا فضا یا رسول اللہ سید عالم جانے کائنات یا غوث شہانت سید اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین سنو جی میں ایک حدیث پاک پڑھنے لگا فضائل دا باب تے بڑا وسیع ہے دل سی آپ دا ذکر شہادت پاک دا ذکر کیتا جاندہ حضرت امام حسن پاک دے بڑے لوگ مخالف ہو گئے آپ نے خلافت دیتی کچھ شرائط تھے ہاں جی آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط ہے کہ جنہ لوگاں نے امیر معاویہ سرکار نے فرمایا صفین دی جنگ تواڈے مقابلے مولا علی سرکار دا ساتھ دیتا سی انہوں نے شرمندہ نہیں کیتا جائے گا میری گل سمجھ آئی کوئی نہ آئی نہیں کوئی نہیں آئی سبحان اللہ تسی کیمرے والے ویکھدے ہو تسی میرے والے ویکھو نا بڑی ضروری گل کیتی میں آپ نے فرمایا سی کہ او اصحاب یا تابعین جنہ صفین دی جنگ امیر معاویہ دے خلاف مولا علی سرکار دا ساتھ دیتا انہوں نے معاف بھی کیتا جائے گا تے انہوں نے تنگ بھی نہیں کیتا جائے گا اس شرط ہے دوسرا جتنا بھی قرضہ ہے امام حسن پاک تھے آپ دا اپنا فیصلہ نہیں سی نا جڑی آپ دی مشاورتی کمیٹی سی نا کونسل انہوں نے فرمایا وہ سارا قرضہ جڑا نا حکومت وقت اتارے گی اس قسم دی شرائط لکھ رہے نے امیر معاویہ سرکار بولے
انہوں نے کہا صبت پیغمبر نواسہ رسول اے سادہ کاغذ تو انہوں پیش کر رہے ہیں تسا جو بھی لکھ دیو گے حضور دا نواسہ سمجھ کے تواڈے فیصلے دا احترام کیتا جائے گا بھائی جی اے بھی تے گل تاریخ وچ لکھی ہے نا میں کوڑوں نہیں پڑھ رہا میرے اگے کتاب پئی ہوئی ہے اے بھی تے گل تاریخ پتہ نہیں کس قسم دی تاریخ دی کتب پڑھ کے تے حضور دی امت نو لڑان تے اکسایا جاندا ہے امام حسن پاک نے صلح کر لی امیر معاویہ نال تے جے امام حسن پاک نے صلح کیتی ہے تے امام حسن دے منن والے کو تکلیف ہے وہ صلح کیوں نہیں کردے اساں انہاں دے ماننی ہیں نا سانوں بھی صلح کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ نہیں جی کہندے انہاں دی کسی حکمت تحت صلح کیتی سی تسی بھی کوئی حکمت سمجھ لو بھی ساڈا ملک بھی اس گل دا متحمل نہیں کہ اسی انتشار پھیلائیے ساڈا مذہب ساڈا عقیدہ بھی اس گل دی اجازت نہیں دیندا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جڑے کاتب وحی نے تے جنہ دی عظمت تے شان وچ نبی پاک سرکار دیاں 12 ایک درجن حدیثاں دی ہے جنہ ایتھے کن تے قلم رکھیا ہے تے نبی پاک دی بارگاہ چ حضور نے فرمایا کہ ایک آدھے واسطے قلم عرض کیتا حضور فیکا نہ عرض کیتا حضور اللہ تے اللہ دے رسول واسطے مطلب حضور یا اتنا قرآن پاک دی کتابت کراں گا تے یا تواڈے فرمان میں لکھاں گا اس قسم دی روایت انہوں دی شان چاہن بہرحال امیر معاویہ سرکار نے صلح کی تھی آپ موصل شہر موصل چلے گئے لوگ مخالف بہت زیادہ ہو گئے شہر موصل جو شخص سی نبینا سی اکھاں تو انا سی وہ دل چ بغض اہل بیت سی بہت زیادہ ان پتہ لگا امام حسن پاک آ گئے انہیں لوگوں نے کہا کہ میں اپنے آپ نال وعدہ کیتا کہ میں نواسہ رسول نو قتل کراں گا نعوذ باللہ من ھذا القرآن کچھ اکھاں دے نبینے ہوندے نے کچھ نال دل دے بھی نبینے ہوندے نے اچھا انہیں نے اپنی سازش دے تحت مسجد آنا شروع کیتا نمازاں پڑھنیاں جمعے چوچی نعرے مارنے یعنی ہمدردی حاصل کرنی صدیاں بعد حضور دی امت دے اولیاء نو اللہ نے انہا کشف دیتا ہوندا ہے وہ دل تے نظر مار لیندے نے تے اے تے او نے جنہاں نبی دی زبان چوس کے بچپن گزارے آئے ان دا علم کتنا آپ برداشت فرماندے رہے ایک دن ظہر دی نماز پڑھ کے آپ مسجد دروازے تو باہر کچھ لوگاں نے گل بات کر رہے ہیں ان نبینے دے کول چھڑی ہوندی سی اور چھڑی دی نوک جڑی سی انہوں نے تیز کر کے رکھدا سی تے زہر وچ روز بجھاندا سی کہ جس دن میں موقع ظاہر تے پیچھے کلابی ہوئے گی دسن والی جنہوں انہوں اگے کیتا امام حسن پاک تشریف فرما نے کھڑے نے او کولوں دی گزردے انہیں زور نال آپ دے پیر دے تے رکھ کے نا وہ نوک جڑی سی چھڑی دے اگے جڑی ہوندی تو پورا وزن لایا جدوں نوں پوری تسلی ہو گئی نا کہ اے آر پار ہو گئی پیر تو انہیں بار کر لی اور ان سمت معلوم سی دوڑنا شروع کیتا انا سی امام حسن پاک گر کے زہر نے اثر کیتا لوگوں پڑھیا اور فرمایا انہوں زندہ نو قتل کرنا ہے اس خبیث نو جلانا ہے اتنا بڑا جرم کیتا ہے امام حسن پاک نے فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے انہیں میرے تے قاتل نہ حملہ کیتا لہذا میں اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کرنا کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا سی کہ اللہ نے میرے حسن نو صفت حلم عطا فرمایا حلم اچھا کافی دیر بیمار رہن تو بعد اللہ نے شفا عطا فرمائی آپ نے پھر کوفہ بھی چھوڑیا موصل بھی چھوڑیا اب مدینہ پاک آ گئے اتھے رہنا شروع کیتا اتھے بھی لوگاں نہ رہن دیتا 5 بار آپ نو زہر دیتا گیا حضرت جتنا منصب والا ہوندہ ہے نا امتحان بھی اتنا سخت ہوندہ ہے اور بندہ آکے کہ میں اچھی عہدے تے ہوا تو میری مخالفت بھی نہ ہوئے علامہ اقبال نے کہا تندی باتیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے علامہ کہتا ہے کہ ہوا مخالف آ رہی ہے نا اس واسطے آ رہی ہے کہ تو ادھر اونچا ہو کے اڑ اور اونچی ہو جائے گی تو اور اونچا ہو جا ٹھیک ہے نا ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جنہیں نبی دی زبان چوسی ہوئے تے تہارت دی گود چرام کیتا ہوئے تے نبوت دے کندیاں دے سواری کیتی ہوئے اعلیٰ حضرت امامی علیہ سنت لکھتے نے فرماتے نے وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہلا کو سلام راکب دوش عزت پہلا اس شہید بلا شاہ گلگو قبا
بے کسے دشت غربت پہلا خوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت رسالت چوس کے شہزادے پلے بنے نے شیر خارے لعاب زبان نبی میں اللہ حضرت بھی صدقے جاواں جڑے لفظ آپ نو عطا ہوئے نے انجے جو کو جبریل پاک آپ نو آکے دس دے رہے ہیں اللہ تائید فرماؤندہ رہے آئے شیر خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہلا کھوں سلام آب تطہیر سے جس میں بوٹے جمے آب تطہیر سے جس میں بوٹے جنے اسر آزے نجابت پہلا حضرات پھر ایسا ویلہ بھی آیا حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار پھر جناب آپ نو زہر دیتا گیا کہہ ہوندی تھی آپ نے اپنی چھڑی مبارک دے ٹٹول کے دیکھا دے جگر مبارک دے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے امام حسین پاک عرض کیتا کہ بھائی جان تس میں دسو یہ تو انہوں زہر کی نہیں دیتا ہے جدو تے شک کیوں ہی بندہ داستے ہو آپ نے فرمایا جدو تے میں شک کرنا اگر واقعی ہوئے تے پھر حشر دے میدان میرا او دا آمنا سامنا ہوئے گا اور اگر او نہیں تے پھر میں معاملہ اللہ دی سپرد کرنا آپ نے اپنا قاتل نہیں دسیا امام حسین پاک نو نہیں دسیا ایک ادنا یا طالب علم مسئلے کی اہل سنت دا کوئی روایت لے ہو کہ امام حسین پاک سرکار نے فرمایا ہوئے کہ میرے بھائی نے میں دسیا کہ میرا فلاں قاتل ہے جی آپ دی ازواج جو کسے کدا قول مل جائے کہ امام حسین حسن پاک نے فرمایا ہوئے کہ میرا ایک قاتل امام حسین موجود نے آپ دی اولاد امجاد طیبات طاہرات مقدسات و مطہرات دیگر ازواج آپ دی موجود نے کسے نہیں کئی سو سال بعد تاریخ لکھی گئی ہے یہ 14 صدیاں بعد لوگوں کو میں پتہ لگ گیا کہ امام حسن دی بیوی زہر دیتا ہے اس واسطے یہ معاملہ اللہ دی سپردی رہنا چاہیے خواہ مخواہ تاریخ ابہام نہیں پیدا کرنے چاہیے آپ نے فرمایا سی کہ میں چاہنا کہ میرا آخری مرکت میری جڑی او حضور پاک علیہ السلام دے نانا جان دے گنبد شریف دے وچی بڑے یعنی سرکار دی قبر انور دے کول ہی بنے گنبد تے بہت بعد وچ بنیا نا اگر ایسا ممکن نہ ہوئے پھر میرا جنازہ پڑھ کے میرے نانا دی بارگاہ سے لے جانا اور سلام عرض کروا کے تے پھر میں جنت البقیع دفن کر دینا حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار دا جنازہ پڑھایا گیا اور حضرت راوی دا میں نام بھول گیا فرماندے نے کہ میں اپنی زندگی اتنا بڑا جنازہ نہیں وکھیا جتنا حضرت امام حسن مجتبیٰ دا سالبہ بن مالک فرماندے نے کہ کئی روز تک لوگوں نے اپنا کاروبار بند رکھ کے نبی پاک دے نواسے دی شہادت دا غم منایا اور اتنا بڑا جنازہ میں نہیں دیکھے اپنی زندگی جتنا نبی پاک سرکار دے نواسے دا جنازہ کیونکہ حضرت عثمان غنی سرکار شہید ہوئے 8 بندے جنازے مولا علی سرکار شہید ہوئے 6 بندے جنازے حالات اس قسم دے ایسا لوگ جنازہ پڑھ نہیں سن سکتے اس وقت مدینہ طیبہ سکون والا ماحول سی کثیر لوگوں نے جنازہ پڑھ کے بھی حضور دی آل دے وجود مبارک تو برکت حاصل کی تھی تو لہٰذا 28 سفر شریف آپ دا یوم وصال ہے یوم شہادت ہے اس والے دے نال ہی زیادہ نہیں تو سانو اپنے گھراں ضرور ایصال ثواب کر کے پیش کرنا چاہیے کچھ میتاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نوں ایصال ثواب کریے تو میت دا فائدہ ہوندا ہے کچھ اصحاب قبور ایسے ہوندے نے جنہاں نوں ایصال ثواب کریے ایصال ثواب کرنے والے دے بخت اللہ چمکا دیندا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الرجل سفینہ بین الرکن والمقام ثم لقی اللہ مبغض لی بنی ہاشم لقبل اللہ علی وجہی فرمایا ایسا بندہ جڑا خانے کعبے دے کول مقام ابراہیم تے رکن یمانی دے درمیان ایک لت تے کھڑا ہو کے زندگی بھر عبادت کردا رہے
تے پھر اتھی ہی مر جائے مبغض لی بنی ہاشم، لیکن فرمایا کہ ساڈے خاندان نال بغض رکھن والا ہوئے اللہ او دیاں نمازاں، او دے طواف، او دے اعتکاف او دے منہ تے مارے گا، نمازاں بھی او دیاں قبول ہون گیاں، حج زکات تے صدقہ خیرات تے روزے بھی او دے قبول ہون گے جڑا حضور دی آل دا احترام کرنے والا ہوئے تے نبی پاک دی اصحاب دا اکرام کرنے والا ہوئے۔ تو اساں چونکہ ذکر کر کے آپ نو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک دا صدقہ سانو ایمان وچ کامل بنائے، عقیدت وچ پختہ بنائے اور عمل وچ اللہ مضبوط بنائے، ملک و ملت اللہ رحم فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔